اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی۔ اب یہ کہ ہو سکتا ہے عین اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو۔ آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے پرے سے، اقصى المدینہ، مدینے کا دور کا حصہ تھا۔ وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرب ہوں گے اور وہیں پر فرعون کا محل بھی ہوگا، وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ جاء رجل من اقصى المدینة، شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص آیا، یسعی، دوڑتا ہوا۔ قال یا موسیٰ، اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، یہ جو درباری لوگ ہیں، جو سردار ہیں قوم کے، وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کر دیں۔ یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے، یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قتل کے اوپر ان کا اتفاق ہونے والا ہے۔ یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا ہے۔ ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری ایک غلام قوم کا ایک فرد جو ہے، ہم نے چونکہ اپنے ہاں ہی رکھ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے، اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کی روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، تو اب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی بتا رہا ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو نکلے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، اور وہی یترقب، اب ادھر سے بھی جب کسی شخص کو ایسا اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکنا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ان کی تھی۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، انہوں نے اللہ سے دعا کی، پروردگار مجھے نجات دے اس ظالموں کی قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ اب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، اتنا جو رافیہ اب آپ کے سامنے ہے وہ سینائی پیننسولا، وہ تکون، اس کے اس سائڈ پر مدین کا علاقہ ہے، اس سائڈ پر مصر ہے، بیچ میں سینائی پیننسولا ہے۔ اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب سینائی کا علاقہ ہے، صحرائے سینا، یہ کراس کرنا ہے اور مدین جانا ہے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب، قال، تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سیدھی راہ کا، یعنی یہ کہ میں کہیں بھٹک نہیں جاؤں گا۔ میں اس صحرا کے اندر، ظاہر بات ہے صحرا میں نقودت میں کوئی آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہلاک ہو جائے گا۔ عسیٰ ربی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا، سیدھی راہ پر۔ ولما ورد ماء مدین، اب کتنی دیر لگی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، جب مدین کے کنویں پر پہنچے۔ مدین کی آبادی ہے، اس کے باہر کنواں ہے، کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں، یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو، بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو۔ وجد علیہ امۃ، پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو، ایک گروہ کو، من الناس یسقون، لوگوں میں سے ایک گروہ وہاں جمع تھا اس کنویں پر، پانی پلا رہے تھے۔ کسے پلا رہے تھے؟ اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑیں بکریاں تھیں سب کے پاس، وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑیں بکریاں پانی پیتی تھیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان کے پرے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر، تھام کر کھڑی ہیں، یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا، لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے، رکھیوں روک رہی تھی۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ نے ان دونوں سے سوال کیا، یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں۔ یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے گلوں کو لے کر، پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ وہ ابونا شیخ الکبیر، ہمارا والد جو ہے وہ بہت بوڑھے شخص ہیں، ضعیف ہیں، مطلب یہ کہ کوئی مرد، جوان مرد ہے نہیں، والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں، یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے، تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر، تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے، قوی ہیکل تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کی وہ غیرت جو ہے، انہوں نے پانی پلایا، ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے، اور ان کو پانی کھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو۔ ثم تولی الی الظل، اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر،
اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا، پھر مڑے ایک سائے کی طرف، کسی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اب دعا مانگی، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اے اللہ جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے۔ اب ایک شخص ہے، محل میں پلا بڑھا، وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر، پورا سینائی پیننسلا کراس کیا ہے، کیا سختیاں جھیلی ہوں گی، اب یہاں پہنچے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، ایک بالکل یوں سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے۔ تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے دھسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا، میں 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ایک غریب فقیر وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں، میں تو اس قدر محتاج ہوں۔ تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو اب فقیر ہوں، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، اس درجے میری حالت اب خستہ ہے۔ صدق اللہ۔